ہمارے ہی وساطت سے وہ ایک رشتہ ہوا. اچھا. اور بہت ہی تکلیف دہ صورت میں وہ ختم بھی ہو گیا. اچھا. کہ لڑکا ملحد ہو چکا ہے. یعنی نظریاتی طور پہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے گاڈ اللہ کے متعلق نہیں ہے. اور وہ اس کے نظریات جب ہم نے براہ راست سنے اس سے بات کر کے تو پتہ چلا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول بھی نہیں مانتا. یعنی ملحد ہو چکا ہے. وہ نکاح نہیں ہو سکتا مسلمان بچی کا. اور والدین اس چیز کو کس طرح سے چھپا کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی نیک اور پارسا بچی ہمیں کہیں سے ڈھونڈ دیں جو کم از کم آئے گی. یعنی ان کی توقعات یہ ہے کہ وہ اس کو ہم تو کر نہیں سکے ٹھیک تو بچی شاید اس کو ٹھیک کر وہ ٹھیک کر دے گی. استغفر اللہ. اب یہ جو چیز ہے ہمیں کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے سے پتا چلا کہ بچے کے نظریات ملحدانہ ہیں. تو ہم نے بجائے اس کے کہ والدین کے ذریعے بات کرتے ہم نے براہ راست بچے سے بات کی اور پتا چلا کہ واقعی اس کی سوچ وہ بات بھی اس انداز سے کی کہ آپ جس کو سنتے ہیں وہ ہم فلاں کو سنتے ہیں تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. اس نے پوری تفصیل کھول کے بتا دی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک ایسی تلخ حقیقت بن چکی ہے کہ 100 میں سے کہیں پر 80% آپ کو بچے بچیاں نظر آ جائیں گی جن کا یہ کانسیپٹ خراب کر دیے گئے. یہاں پر اب آپ دیکھیں والدین کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ آپ ایک نیک اور اچھی بچی جو ہے نا وہ والدین کو اس سے پہلے ہی نظر رکھ لینی چاہیے. آپ اگر اللہ سے اجر کی توقع کریں اور اپنے ہر رشتے کو سر نہیں بن اس سے خوبصورت چیز نہیں. لیکن دیکھیں ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. معاشرے میں رہتے ہوئے چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے جس طرح سے آپ باقی پالرز اور یہ سب بکنگز کروا رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو اسلامک حوالے سے اس چیز کی شادی سے پہلے تربیت ضرور دیں. چاہے کسی اسکالر سے ان کو یہ ٹریننگ ہے اس طرح کی ان کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اس رشتے کی ویلیو کیا ہے. سیکنڈلی آنے والی کو اسپیس دیں. تھرڈلی آپ بھی اس لڑکے کو آپ نے اتنا اس پہ بوجھ نہ ڈال دیں کہ وہ اس رشتے کو اسی لیے آج کی جو نوجوان نسل ہے نا وہ اس رشتے سے کیوں بھاگنا شروع ہو گئی ہے اس کی کیونکہ ان کے لیے اس میں رشتوں میں چام ہی نہیں رہ گیا کیونکہ آپ نے ان کو رشتوں کی خوبصورتی نہیں بتائی. تو صبر تحمل برداشت اس کے بغیر تو یہ بیسک اکائی ہے. کوئی بھی رشتہ میاں بیوی کے علاوہ بھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے جو آپ کے اندر یہ ایلیمنٹس رکھ دی ہیں نا اگر آپ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے تو کبھی بھی آپ زندگی کو سروائیول نہیں بن سکتے. تو یہ رشتہ ہے ہی صبر پیار محبت حسن سلوک ایک دوسرے کے احساس جیسے بھی ہم نے بات کی نا کہ حق مہر کی اب بلیو کریں سائرہ بعض فیملیز میں اچھا یہاں تک ہے اگر آپ کی یہ لڑکی کی چوائس ہے یہ لڑکی کا حق ہے اگر وہ چاہ رہی ہے نا کہ جی مجھے سونے کا پہاڑ بھی چاہیے آپ نہیں دے سکتے یہ آپ کے اوپر ہے آپ منع کر دیں. لیکن ہمارے ہم میجورٹی بچیوں کو اس چیز کے اوپر جو یہ اب ایک غیرت کا بنا دیا جاتا ہے کہ یہ بیٹی بیچنے لگے یہاں پر بیٹی بیچنے لگے اور جہیز منہ پھاڑ کے مانگا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو وہ بیٹی بھی دیں جہیز بھی دیں تربیت بھی دیں آپ کا گھر بھی آ کے سنبھالیں. یہ وہ چیزیں ہیں جب تک رشتوں میں بیلنس نہیں آئے گا لڑکی کو بھی پتا ہو کہ اس کی اتنی وسائل ہے اتنی آمدن ہے میں اس کو یہ نہ کہوں کہ مجھے وائٹ ہاؤس بنا کے دے دو. بالکل رشتوں میں پیار محبت خلوص اور برداشت کے ساتھ یہ چیزیں چلیں. زبردست. اچھا راشدہ صاحبہ آپ بتائیے گا ابھی سوشل میڈیا پہ آپ نے بتایا کہ 3 سال سے ایک شادی چل رہی ہے جو کہ آپ نے دیکھی ہے تو آپ بتائیے گا کہ پھر ہماری ساری باتیں بچیاں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اسکرول کر رہی ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کچھ ایکسپیکٹیشنز ان کی بھی ہوگی کچھ مڈل کلاس طبقہ بھی ہے ایلیٹ ہے یا جو بھی ہے واٹ ایور تو اب انہوں نے جو ایکسپیکٹ کر لیا ہے کہ شادیاں ایسے ہوتی ہیں اسپاؤز ایسے ہوتے ہیں اور اس طرح کے خوابوں کے شہزادے آتے ہیں اتنے دھماکے دار انٹری ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ جب یہ توقعات ٹوٹتی ہیں تو کیا اس سے رشتے بھی خراب ہوتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی خراب ہوتے ہیں. دیکھیے آپ نے جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک خوابوں کا شہزادہ امیجن کر لیا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اپنی شادی جو ہے وہ فلاں یوٹیوبر اور فلاں انفلوئنسر کی طرح سے جو ہے وہ سوچ لی ہے کہ میری شادی پہ بھی ایسا ہی ہوگا اور یہی ہوگا لیکن آپ نے اس ساری سوچ کے بیچ میں جو آپ کے اپنے معاشی حالات ہیں جو آپ کے گھر کا ماحول ہے آپ نے اس کو بالکل قطعاً نظر انداز کر دیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب شادی آپ کی ایک تو اگر اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کا خوابوں کا شہزادہ اس طرح کا نہیں ہے یا شادی کے بعد آپ کو اس طرح کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ شہزادیوں والا جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی توقعات جو ہے وہ ٹوٹیں گی اور اس توقعات کا ٹوٹنے کا اثر آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی ہوگا آپ کی میرج لائف بھی ڈسٹرب ہوگی. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا تو پھر آپ ہماری بچیوں کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے میں تو اس بات کی قائل ہوں کہ آپ شادی کو جو ہے نا وہ اپنی خوشی
سکون اور ذہنی آسودگی کا نام دیں ٹھیک ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے تو میں ایک پرسکون کیسے رہ سکتی ہوں. آپ اگر 10 15 8 10 جتنے بھی فنکشن کر رہے ہیں پوری اگر رات جاگ رہے ہیں, لڑکیوں کو تو اگر سمجھانے والی بات ہے نا, آپ دیکھیں پوری رات جاگ کے تو آپ اپنی اسکن ہی خراب کر لیں گی. تو یہ آپ خود سوچیں نا, آپ کے اگر آپ اتنی زیادہ آپ جو ہے تھک گئی ہیں اور آپ اتنی زیادہ فرسٹریٹڈ ہو گئی ہیں, آپ کی شوٹ چل رہے ہیں, آپ کی مہندی چل رہی ہے, رات بھر قوالی نائٹ چل رہی ہے, تو آپ جو ہے وہ پھر شادی کے فوراً بعد وہ جو پہلے کچھ دن ہوتے ہیں اس کو انجوائے کیسے کریں گی؟ صحیح ہے. کیونکہ آپ تو اس قدر تھک گئی ہیں اس کے سارے انتظامات میں اور اس کے سارے جو ہے وہ جھمیلوں میں کہ آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں ٹھیک ہے, جو ان جمیلوں میں پڑھ ہی نہیں سکتے, افورڈ ہی نہیں کر سکتے, ان بہنوں کو وہ ایک چھوٹا سا میسج دیجیے, ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے. خود کو امپاور کریں اپنی, اگر آپ کو خواہش ہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے دوسروں سے توقع مت لگائیں. ٹھیک ہے. ہر لڑکی کو جو ہے نا وہ اپنی نصیب کے لیے, اپنی قسمت کے لیے دعا کرنی چاہیے. آپ کے لیے دعا کرتی ہے, آپ کی ماں کرتی ہے, آپ کا باپ کرتا ہے, یا آپ کی بہنیں بھائی کرتے ہیں, آپ کے سرکل میں کوئی بھی ہے وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کا کنیکشن آپ کے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. بالکل. آپ کا کنیکشن جب آپ کی اللہ کے ساتھ ہوگا, چاہے جو جتنی بھی دعائیں کرتا ہے نا, جو ربط آپ کے اللہ کے ساتھ ہوگا, آپ نے خود اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں تو آپ کا اللہ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں کرے. تو میں اپنے لیے یہ کہتی ہوں کہ میرے پہ اللہ کی خاص رحمت تھی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی دعائیں میں نے کی ہیں شاید ہی کسی لڑکی نے کی ہیں, تو یہ ہر لڑکی کو کرنی بھی چاہیے. بے شک جو ہے وہ تقدیر غالب ہے, لیکن انسان جب دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کی پکارے سنتا ہوں, دعائیں سنتا ہوں. تو میں نے اپنے اللہ سے دعائیں کی کہ مجھے چاہیے تھا کہ میں اللہ میرا یہاں بھی گھر بنا دے اور اللہ میرا پاکستان میں بھی گھر بنا دے. تو اللہ نے ویسے ہی کیا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میں نے جو میری شادی میں میں نے سب سے پہلا جو فرق دیکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ دین کو بہت آسان سمجھتے ہیں مگر رواج کو وہ فرض بنا لیتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, سختی نہیں چاہتا ہے.